بزم تاجدار حرم اور لرن آن لائن ود فیضان خان نے مشترکہ طور سے محفل مشاعرہ اور مجلس مذاکرہ کا اہتمام برمکان خالد حلیم روشن آباد کالونی میں زیر صدارت مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب کیا۔ عنوان ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرار پایا۔ نظامت شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے کی، جس میں نسلوں کی آبیاری کرنے والے متحرک عالم دین مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی نے سیرت عمر فاروق پر مفصل اور مدلل گفتگو کی۔ محمد احمد خان ادیب نے صراحتاً کہا، دشمنان صحابہ ہمارے کھلے دشمن ہیں اور ہم علی الاعلان مدح صحابہ کرنے والے لوگ ہیں۔ سنی یوتھ فیڈریشن نے میزبانی کا فریضہ انجام دیا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان۔ مولانا وحید الدین خان پہلے ہم ہی لوگوں کے تھے، بعد میں رسالہ اور کیا کیا انہوں نے کیا، تو اس لیے کیا کہ ہم لوگ قدر نہیں کر پائے، تو اپنے علماء کی، اپنے مولویوں کی، اپنے شاعروں کی قدر سنیوں کرنا ہوگی۔ اور جو 500 کا لفافہ ہے یہ فقیروں والا، عبدالشکور حال میں اس کو بڑھانا چاہیے، بھلے فیڈریشن والوں سے پیسے لے لیں، اس لیے کہ سال بھر کے مدح صحابہ تحریک کا آپ نے کیا دے دیا تسنیم فاروقی کو؟ پوری زندگی انہوں نے تحریک مدح صحابہ میں لگا دیا، ایک کتابچہ آپ نے نہیں چھاپا، اور پہلی کتاب انہوں نے قائد ملت جناب عبدالحلیم فاروقی صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ کے پیش کی کہ یہ حضرت آپ کی نظر ہے، اس کا بھی نظرانہ نہیں ملا۔ تو اس دیوبندیت کو سلام۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد احمد خان ادیب اور فاروق جازب صاحب کے مرنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ مجسمے لگائے جائیں، زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف کر لیا جائے، جشن منایا جائے، ان پہ ان کو مال پیش کیا جائے۔ اگر خالد رشید صاحب ذرا بھی سنجیدہ ہوتے تو یش بھارتی ان کو مل چکا ہوتا۔ کیسے کیسے گانے بجانے والوں کو، تبلے والوں کو، سارنگی والوں کو انعام دیے گئے، لیکن ان مولویوں کو اپنے قائد نہیں دکھتے، صرف اپنا پیٹ دکھتا ہے۔ آپ بتائیے کیسے کیسے دبلے پتلے لوگ آتے، کیسے تندور نما ہو گئے، یہ کوئی اچھی علامت ہے؟ غفران نسیم صاحب کی چربی ابھی تک نہیں آئی، اور حاجی مشرف صاحب اتنا مال کماتے ہیں، ہم لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، دیکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، اور خالد حلیم صاحب تو موٹے ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ سب ضروری، اس لیے ہم کو وہ لوگ بلاتے بھی کم ہیں۔ وہاں تو ہم گئے نہیں، اللہ کے اندر عبدالشکور حال لوگوں نے کہا بھی مدح صحابہ کے مخالف ہیں، لیکن دیکھنے والوں نے بعد میں دیکھ لیا بھائی فاروقی کون مخالف کرے گا، شیعہ قبول ہی نہیں کر پائیں گے، ان کے پر جل جائیں گے۔ تو اگر یہ صدیقی ہیں مجھے وہ برباد ہو رہے ہیں تو ان کو لائیے راہ راست پہ، آپ ہی لوگ، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کو آپ کی بلائیے نہیں، آپ کو بہت دیر تک سننا ہے بھی ہمیں، آپ ہی کو سنائیں گے اس کے بعد۔ محمد احمد خان ادیب صاحب کی طرف چلیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں حافظ محمد عمر صاحب کو سنا دیں، پھر آپ بولیں گے۔ بولیں بھیا بولیں۔ کل کیا دیں گے ان کے بات نہیں کر پائیں گے، کیا کریں؟ محترم حضرات، دو باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا تھی کہ خالد حلیم خان صاحب مجھے شاید یہاں کیوں رضوان صاحب دوسری یا تیسری مرتبہ بلایا ہے انہوں نے، بلاتے رہیں گے، اور فاروق اعظم کے سلسلے میں اظہار خیال کرتا رہا ہوں۔ آج میرا حق حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب مدنی صاحب نے چھین لیا۔ یہ آپ کی راہ ہموار کی حق نہیں چھینا ہوں گے۔ میرا جو وقت تھا، میں جب بھی آتا تھا تو مولانا محمد مصطفیٰ مدنی صاحب کو یاد کرتا تھا اور پوچھتا تھا کہ بھائی جب یہاں قریب رہتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں بلایا جاتا ہے یہاں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے شاید میں اتنے اچھے انداز سے نہ پیش کر پاتا بہت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عالم باعمل ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی لگا رکھی ہے، ایک مشن بنا رکھا ہے، اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں، اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی چند لفظوں میں بات کی تھی کہ سر سید نے جب یہ کام شروع کیا تو بڑی مخالفت ہوئی، ان کو کافر تک بنا دیا گیا بالکل ایک دم، آج انہیں علیہ الرحمہ لکھا جاتا ہے بالکل ایک دم۔ تو آپ نے بھی دقتیں برداشت کی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں اور الجھنیں دیکھی ہیں آپ نے، لیکن اللہ کا شکر ہے مختصر طور پر لیکن آپ کامیاب ہو رہے ہیں بالکل اس میں۔ مصطفیٰ مدنی صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں ابھی غفران نسیم صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں فیڈریشن کے سلسلے میں، یہ سن 74 سے انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ ہیں
ان کو کچھ اس سے پہلے کے واقعات بتائے جائیں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 1962 میں ہوئی تھی، اور سن 1962 کے بعد سے اس میں جمود طاری ہو گیا تھا، جمود طاری ہو گیا تھا، اور شیعت اپنا اثر پھیلا چکی تھی بالکل اس عرصے کے اندر، بالکل بھرپور طریقے سے۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ صرف تبرے کا ہے، تبرے کا ہے۔ گورنر اخلاق الرحمان قدوائی سنی کالج میں بول رہے ہیں، میں نظامت کر رہا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، جب وہ بول چکے تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا دیکھیں دوستی کا ہاتھ ہی نہیں ہم بڑھائیں گے، ہم ان کے دل کے قریب پہنچیں گے، ہم ان سے رشتہ داری پیدا کریں گے، ہم اپنی بیٹی دیں گے، ان کی بیٹی لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ وہ تبرے سے باز آ جائیں، بس صرف تبرے سے باز آ جائیں۔ تبرے میں وہ سبقت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے وہ پاکستان کے عالم دین آئے تھے، آئے صاحب، وہ بھی تو برہ بک کے چلے گئے، سب کو معلوم ہوگا، کھلم کھلا تو برہ بک کے گئے۔ سنی اور شیعوں میں کیا فرق ہے؟ 3 نقطے کا فرق ہے صاحب، اور یہی نہیں، چاہے قلب عابد ہو، چاہے قلب صادق ہو، چاہے قلب جواد ہو، چاہے آقاروی ہو، جو بھی بولتا ہے وہ تبرے میں سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، بالکل ایک دم۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں، بات سنی کی آ گئی تھی اس لیے اس کو نقل کرنا ضروری ہے۔ اکبری گیٹ پر شیعہ کالج میں تقریر ہو رہی ہے آغا روحی کی، اور وہ تبرے سے بات نہیں آ رہے ہیں۔ وہاں کے سنی مسلمانوں نے ڈی ایم کو شکایت کی کہ صاحب یہاں پر خلفشار پیدا ہو جائے گا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اور ان کو منع کیجیے۔ تو ڈی ایم نے ان کو بلایا اور سمجھایا ان کو کہ آپ کی تقریر سے سنی فرقے میں دل آزاری پیدا ہو رہی ہے، آپ ان کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو آپ اس پر احتیاط برتیے ذرا سا۔ تو یہ وہاں سے خاموشی سے سن کر چلے آئے۔ دوسرے دن مجلس میں بیٹھے، سب سے پہلا جملہ جو استعمال کیا آغا روحی نے وہ یہ کیا، مومنوں میری تقریر سے سنی مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، ڈیم نے مجھے بلایا ہے، مجھے نصیحت کی ہے کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے دل آزاری نہ ہو، تو مومنوں آج میں ابو بکر پہ لعنت نہیں بھیجوں گا، آج میں عمر پہ لعنت نہیں بھیجوں گا، آج میں عثمان پہ۔ یہ تبرے کی نشانیاں ہیں، اور صرف انہی کی نہیں ہیں، یہ بنیادی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ علی نقی کی پوزیشن ان کے یہاں ویسی تھی جیسے ہمارے کے علی میاں کی پوزیشن، اتنے قابل۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے وہ صدر تھے، شیعہ دینیات کے صدر تھے۔ کانپور کے ایک جلسے میں بریلوی علماء اور شیعہ علماء بلائے جاتے تھے، تو ہمارے بڑے بھائی علامہ رشید قمر صاحب نظامت کے ماہر تھے، نظامت کے فنکار تھے، وہ ان سے نظامت کرائی جاتی تھی۔ تو ان کے شاگردوں نے یہ بات کہی کہ قمر بھائی یہ لکھنؤ میں تبرے کا کیا مسئلہ ہے، تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نظامت مجھ سے نہ کرانا تو تبرہ سنوا دیں گے، اور اگر نظامت کراؤ گے تو وہ مجھے دے کے تبرہ نہیں بکے گا علی نقی اسٹیج کے اوپر۔ تو انہوں نے تیار ہو گئے کہ نظامت کسی اور سے کرائیں گے۔ پہلی تقریر علی نقی کی شروع ہوئی، علی نقی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کا مفہوم بیان کیا، اور اس کے بعد میں بہت ہی بے باکی سے یہ بات کہی، مومنوں کون، یہ میں بتا دوں کہ بریلوی اور شیعت کا مشترکہ جلسہ ہوتا ہے وہ وہاں کے اوپر قلی بازار میں، تو میں تبرے کی جو باتیں ہیں وہ اشارتاً میں آپ بتانا چاہتا ہوں، بالکل جو جھگڑے کی بنیادیں ہیں لکھنؤ کے اندر پڑی تھی، بالکل ایک دم۔ مومنوں کون کہتا ہے میں جناب ابو بکر کا مخالف ہوں، کون کہتا ہے میں جناب عمر کا مخالف ہوں، کون کہتا ہے میں جناب عثمان کا مخالف ہوں؟ ارے مومنوں سچ تو یہ ہے کہ برا ایک نہ تھا چاروں میں۔ قمر بھائی نے کہا دیکھیے تبرہ بک گیا، تبرہ بک گیا، سچ تو یہ ہے کہ برا ایک نہ تھا چاروں میں، 3 برے تھے۔ یہ انداز قلب صادق صاحب بہت عزیز مجھے گلے لگاتے تھے، اور جب میں جیل میں تھا وہ بھی جیل میں تھے، تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی اس مسئلے کا حل بھی بتایا ان کو میں نے۔ خیر، شاگرد ہاشمی صاحب اور وہ اسلامی اسکالر ہیں، نام نہیں یاد آ رہا ہے، جو میرے قریب ہیں بالکل، تو ان کو دعوت نامہ دیا طلب صادق نے،
یوم علی میں شاہ نجف امام باڑے میں کہ آپ تشریف لائیے، تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا کہ آپ جائیں گے تبرہ سننا پڑے گی آپ کو. تو کہنے کہ سب بکتے ہیں لیکن قلب صادق نہیں بکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ جا کر دیکھ لیجیے گا، اندازہ لگا لیجیے گا کہ بکتے ہیں یا نہیں بکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اور اتنے معصوم بن رہے ہیں بالکل ایک دم. خیر گئے وہاں، قلب صادق کی تقریر شروع ہوئی. قلب صادق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بہت تفصیل سے بیان کیے بالکل ایک دم. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا ہے مومنوں، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اسلام کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اسلام کا شیرازہ بکھر گیا. تب وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے کہ دیکھیں صاحب یہ بلا کے لائے تو تبرہ بکرا. تو سوال لکھنؤ کے اندر یہ خاص طور پر امام اہل سنت کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور اس کی بنیاد بتا دوں میں آپ کو، بالکل یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں محفوظ رہے بالکل. یہاں شیعوں کا ایک گھرانہ تھا سید الملت، نصیر الملت، یہ دو گھرانے تھے، نخاس میں آج بھی ہیں. نصیر الملت MLC بھی تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. سید الملت کے اولادوں میں یہ آغا روحی ہے بالکل. تو اتنے زہریلے نہیں تھے یہ جتنا زہر مولانا قلب حسین نے پیدا کیا ہے. قلب حسین کون ہے؟ قلب عابد کے والد، اور قلب صادق کے والد قلب جواد کے دادا قلب حسین کبند آپ کہلاتے تھے بالکل ایک دم. رائے بریلی کے قصبے نصیر آباد میں ان لوگوں کا وطن ہے، وہیں کے رہنے والے یہ ہیں. اہم واقعہ یہ بتا دوں کہ پورا خاندان قلب حسین کا وہاں، اور پورا خاندان مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان نصیر آباد میں آباد ہے پورا. تو اس خاندان نے مفکر اسلام کے خاندان کو اتنا عاجز و پریشان کر دیا کہ انہوں نے وہاں سے سکونت اختیار کر لی تکیہ شریف میں رائے بریلی آ کر کے. میں پورے خاندان کے وہ یہاں آ گئے بالکل ایک دم. یہ بنیاد بتا رہا ہوں بالکل. اور اس کے بعد میں قلب حسین جب لکھنؤ آئے ہیں تو انہوں نے تبرہ ایجیٹیشن شروع کیا ہے. یہ سید الملت نے نہیں شروع کیا، نصیر الملت نے نہیں شروع کیا تھا، یہ قلب حسین نے تبرہ ایجیٹیشن شروع کیا تھا، جس کی مخالفت میں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. میری بات سن رہے ہیں، فرنگی محل کے مولانا عبدالحی فرنگی محلی صاحب نے نشاندہی کی تھی اس وقت کہ یہ فساد آگے چل کر بڑھے گا بالکل ایک دم. ان کے شاگرد رشید استاد العلماء حضرت مولانا عین القضات صاحب نے انہی نے یہ تربیت دی کہ بھئی اس مسئلے میں آپ کو دلچسپی لینا ہے بالکل. ان کے شاگرد رشید امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا عین القضات صاحب نے تربیت دی اور کہا کہ اس مشن کو تم آگے چلاؤ گے بالکل ایک دم. تو امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب نے اس مشن کو آگے چلایا. النجم اخبار نکالا اور ان کی طرف سے بھی اخبار نکلتے تھے، اس کا جواب النجم سے دیا جاتا تھا. اور انہوں نے اپنی علمی تقریروں سے، فکری تقریروں سے اہل سنت کے عقیدے کی درستگی اور اس کے اصلاح کی کوششیں کی. انہوں نے دارالمبلغین قائم کیا اور ان جلسوں کی بنیاد رکھی جو آج شہداء اسلام کے نام سے جلسے منعقد ہوتے رہتے ہیں بالکل ایک دم. اور اس سلسلے میں جب یوم فاروق منایا گیا تو یوم فاروق میں تقریر کرنے کے لیے امام اہل سنت جا رہے تھے تو راستے میں روک لیے گئے اور جیل بھیج دیے گئے. یوم فاروق نہیں منایا جا سکتا تھا، اس لیے نوابین اودھ نے مد صحابہ کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے دستور ہند کی 2 دفعوں کا استعمال کیا. دستور ہند کی پہلی دفعہ جب درخواست دی جاتی تھی ڈی ایم کو جلوس مد صحابہ کے لیے تو وہ یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا تھا ڈی ایم کہ نقل امن کا اندیشہ ہے. نقل امن کے اندیشے کی دفعہ 153 الفے تھی. اور دوسری دفعہ جب درخواست دی جاتی تھی وہ کہتا تھا جھگڑا ہوگا اس سے، تو جھگڑے کی دفعہ جو ہے دستور ہند میں وہ 117 ہے. تو ان 2 دفعوں کو نوابین اودھ نے مد صحابہ کے خلاف استعمال کیا بالکل ایک دم. اس سے
65 जुलूस इनके एक साल में निकलते थे, 365 एक रोज जुलूस निकलता था बिल्कुल एकदम। 953 अच्छा 953, हाँ 9 हाँ ठीक है हाँ ठीक है ये जुलूस निकलते थे। और सुन्नियों का मज़े-ए-ज़ाबा का जुलूस नहीं निकलता था। हर जगह ये लोग पहुंच जाते थे पुलिस वालों के दफ्तरों में, भाई चौकियों पर और कोतवालियों में, थानों में, और मुसलमानों की गिरफ्तारियां करा देते थे। तो बहरहाल इमाम अहले सुन्नत ने इस सिलसिले में सन 1904 में तहरीक शुरू की और मौलाना अब्दुल मोमिन फ़ारूक़ी ने अपने अखबार हरम के ज़रिए उसकी बड़ी तबलीग की, उसको तौसीह दी तहरीक को। बहरहाल सन 1962 में जब आपकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद से जमूत तारी हो गया और शियत ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया था बिल्कुल। सन 69 में आपके खादिम ने इस मसले को ज़िंदा किया और ऐसा ज़िंदा किया कि 9 बार मुझे गिरफ़्तार किया गया, 9 बार जेल भेजा गया है, 9 बार गिरफ़्तार करके। लेकिन मैं अपने मौक़ों पर कायम रहा, पीछे नहीं हटा। जब मैं जेल में था तो कल्ब सादिक, ताहिर जरवली, असद हुसैन उनके नुमाइंदे थे। तो इन लोगों ने कहा कि जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो लफ्ज़ मदा गायब हो चुका होगा। तो आपके खादिम ने ऐलान कर दिया था, सी बी गुप्ता की हुकूमत थी सन 60 में, सन 69 में। तो बात वहाँ तक पहुँची तो मैंने ऐलान कर दिया था कि जब तक मुआहदे में लफ्ज़ मदा शामिल नहीं होगा उस वक्त तक मोहम्मद अहमद अदीब जेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो उन्हीं ने हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब जो मिनिस्टर थे, उनके लड़के अतीकुर रहमान मिनिस्टर थे, उनको भेजा कि जाओ नौजवानों का मौका मालूम करके आओ। तो खैर हम लोगों ने बताया तो खैर वो मुआहदा में मदा शामिल किया गया है, तब हम लोग बाहर निकले। तो उसमें एक बात ज़रूर हम बताना चाहते हैं कि कल्ब सादिक ने कई बार मुझे घेरा, कहने लगे इस मसले का हल बताइए, जो 144 लगती है, कर्फ्यू लगता है, लोगों की जानें जा रही हैं, आतिशदानी। तो मैंने कहा कि ये कौन कर रहा है। 74 फोटो मैंने इंदिरा गांधी को पेश किए थे जब वो लखनऊ आई थी यहाँ वज़ीर आज़म की हैसियत से। 74 घरों के जो जले हुए घर थे उनके फोटो पेश किए थे, ये शियों ने जलाए थे, ये मैं 69 की बात बता रहा हूँ। तो वो मैंने पेश किए थे उनको। और मौलाना कासिम शाहजहाँपुरी को मैंने अपने साथ रखा था, मैंने कहा आप हमारी सरपरस्ती कीजिएगा, बात कीजिएगा। खैर उन्होंने कायदे से बात की थी और हमने वो फ़ोटो उनको पेश किए थे बिल्कुल एकदम। तो सर इनको शर्री साबित किया था हमने और इंदिरा गांधी ने तस्लीम किया था और उन पर अफसोस का इजहार किया था उन्होंने बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद में सबसे अहम बात ये हुई कि आपस में बातें हुई कि ये फसाद की जड़ जो है वो मज़े-ए-ज़ाबा है, ये शियों की तरफ से बात आई सामने। यूनुस सलीम साहब को भेजा इंदिरा गांधी ने कि जाओ लखनऊ में अमन कायम करो जा करके और मालूम करो कि क्या क्या होना है, क्या क्या किया जाए। यूनुस सलीम साहब की हिमाकत ये थी, मैं हिमाकत कहूँगा, कि उन्हें पहले सुन्नियों से मिलना चाहिए था, वो पहले शियों से जाकर मिल गए और शियों ने उनके सामने 3 मतालबात रखे। उन्होंने कहा कि साहब मज़े-ए-ज़ाबा का लफ्ज़ हट जाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, क़वालीद ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो शियों ने कहा आप सीरत सहाबा कर लीजिए, मनाक़िब सहाबा कर लीजिए, फ़ज़ाइल सहाबा कर लीजिए, मज़े-ए-ज़ाबा से दस्तबरदार हो जाइए। वो उनकी कम अक़ली, उनकी हिमाकत थी कि उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। अब गेस्ट हाउस में जब हम लोगों को बुलाया सुन्नियों को तो कहा कि अरे भाई अजीब साहब, आप मज़े-ए-ज़ाबा से दस्तबरदार हो जाइए तो लखनऊ का अमन कायम हो जाएगा बिल्कुल एकदम। तो मैंने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और इस लफ्ज़ से आप दस्तबरदारी का हमसे मुतालबा कर रहे हैं बिल्कुल एकदम। अरे भाई मदा अरबी में तारीफ़ को कहते, उर्दू में तारीफ़ कहते हैं, अरबी में मदा कहते हैं, सहाबा इकराम की मदा। आए कौन मुसलमान ऐसा होगा जो सहाबा इकराम की मदा से इनकार कर देगा? कौन मुसलमान ऐसा होगा? तो यूनुस सलीम साहब के अल्फाज सुन लीजिए ज़रा था, जिंदा हूँ कल मर जाऊँगा तो याद रखिएगा बिल्कुल। अदीब साहब रटे जाइए, मद्दे साहबा आपको नहीं मिलेगा।
تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا یہ تو حالات اور وقت بتائیں گے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا. قاسم خان مجھے ساتھ لے کے تھے, عبدالکریم محمد والیہ, وہ اپنے کار بلائے, اور جب مجھے گھر پہ چھوڑا ہے تو پورا گھر پولیس والوں نے گھیر رکھا تھا, اور مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. سیدھے کوتوالی لائے چوک, اور چوک کوتوالی سے صبح ADM کی عدالت میں بھیجا, وہاں سے جیل بھیج دیا انہوں نے. بالکل مسئلہ یہ تھا کہ 2 دفعیں جو میں نے بتائی ہیں, نقد امن اور 117, اس کی وجہ یہ افسران کو بٹھا دیا گیا تھا کہ جلوس مسجد صحابہ نکلے گا. یہ مسجد صحابہ پڑھنا گناہ تھا, پڑھنا. ہم سیرت کا جلسہ ہے, مولانا ابو الوفا صاحب شہجہاں پوری تقریر کر رہے ہیں, اور مجھ سے نعت پڑھنے کے لیے کہا گیا, میں نعت پڑھ رہا ہوں. مسجد صحابہ تھی. جیسے ہی پڑھی, CEO نے کانسٹیبل کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. تو وہ جب اسٹیج پر مجھے بلانے آئے, میں نے کہا رک جب میں پڑھ لوں گا جب آؤں گا. جب پوری میں نے مسجد صحابہ پڑھ لی تب میں گیا. CEO نے کہا آپ مسجد صحابہ پڑھ لیں؟ میں نے کہا جی ہاں. فوراً اس کو حکم دیا کہ کوتوالی لے جاؤ ان کو. بالکل لے جا کے بند کر دیا بالکل ایک دم. یہ میرے ساتھ ہی نہیں, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا بالکل ایک دم, کہ مسجد صحابہ شاہراہ عام پر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل قانوناً جرم تھا, اور ان 2 دفعوں کو ساتھ لگا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد پیٹیشن کی بات یہ آئی. یہ میں سن 69 کی بات کر رہا تھا, جس میں میں نے 7 اگست سن 1969 کو صحابہ کانفرنس کی تھی ٹیلے والی مسجد پر, اور مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ آپ اپنا کاروبار بند کر کے سیاہ پٹی بازو پر باندھ کر جمعے کی نماز ٹیلے والی مسجد میں پڑھیں گے. الحمدللہ 4 لاکھ کا مجمع میری آواز پہ اکٹھا ہو گیا تھا, 4 لاکھ کا مجمع. اور میں نے صرف پاٹے نالے ہی کے علماء کو نہیں, جمعیت علماء کے علماء کو, علماء فرنگی محل کو, عتیق میاں نے 1 گھنٹہ خوشامد کر لیا مجھ سے. اور جب میں اٹھ کے چلنے لگا, میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں کسی مذہبی معاملات میں حصہ نہیں لوں گا. بالکل اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. سب سے پہلے عتیق میاں فرنگی محل پہنچے ہیں سب سے پہلے, اور 1 پٹی کی جگہ 2 پٹیاں باندھ کے پہنچے ہیں, اور سب سے زوردار تقریر انہوں نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو. پھر مفتی رضا انصاری فرنگی محلی کو بلوایا, اور امام عیدگاہ مولانا ابو الطیب احمد میاں فرنگی محلی کو بلوایا, اور ٹیلے والی مسجد کے امام کو ہم نے ساتھ کیا تھا, ان کو بلوایا. مولانا محمد اسحاق علمی سیاست جدید کے ایڈیٹر, ان کو بلوایا. تو پولیس نے ان کو اموسی میں روک لیا تھا. مولانا اسد مدنی کو بلوایا تھا, تو ان کو دلی میں پولیس نے روک لیا تھا. بالکل اور باقی جلسے میں یہ مقامی لوگ, حضرت غلام زین العابدین, غلام حسنین صاحب, یہ سب کے سب موجود تھے. اور وہ جلسہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ اس تحریک میں جان پڑ گئی تھی اس صحابہ کانفرنس سے. بالکل ایک دم اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا اس کانفرنس کے ذریعے. بالکل ایک دم ہمیں پورا بھروسہ ہے, پورا یقین ہے. بالکل ایک دم. اس کے بعد میں پھر مولانا اس کے بعد سن 74 میں یہ صلاح الدین ابو بکر, احمد عرفان علیگ اور اشراق حسین فاروقی امین, یہ 4 بنیادی لوگوں نے فیڈریشن قائم کی. اس کے بعد میں خالد حلیم خان, حاجی مشرف حسین, فضل عالم ایڈوکیٹ, اور بعد میں نوجوان, یہ 9 عمر تھے. ان کی ریکھیں نکل رہی تھیں جب سے یہ اس تحریک سے وابستہ, ان کی ریکھیں نکل رہی تھیں غفران نسیم کی. میں گواہ ہوں اس بات کا. بالکل جب سے یہ اس تحریک سے وابستہ ہے. تو میں نے ان نوجوانوں کے لیے جو جملہ استعمال کیا تھا, 10,000 کا مجمع تھا بریگیڈ کے اوپر, اس میں تقریر کر رہا تھا کھڑا ہوا حسین ڈے میں, عشے کے دن. بالکل آج بھی جلسہ ہوتا ہے, وہ آج بھی جلسہ ہوتا ہے, میں بولتا ہوں. تو میں نے ان نوجوانوں کے لیے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ابنائے علم و دانش ہیں یہ. رضوان صاحب, ابنائے علم و دانش ہیں ہمارے یہ سنی یوتھ فیڈریشن کے لوگ. اور سنی یوتھ فیڈریشن نے ہماری تحریک کو زندہ رکھا. ہماری تحریک 69 کی تھی, اس تحریک کو زندہ رکھا سنی یوتھ. آج بھی میں نے پرسوں بھی یوم عبد الولی میں بھی میں نے یہی جملہ استعمال کیا تھا کہ سنی یوتھ فیڈریشن نے ہماری اس تحریک کو زندہ رکھا. بالکل ایک دم. ہاں, تو یہ مختصر سی روزات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے بتانا ضروری تھی. مر جاؤں گا شاید ہی کوئی لکھے کوئی نہ لکھے, تو اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے جو کام کیا فی سبیل اللہ کیا, اللہ واسطے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا.
ہماری اس خدمات کو بالکل ایک دم. ایک بات مجھے اور عرض کرنا ہے، اپنی بات بھائی طویل ہو رہی ہے لیکن کام کی بات، میں ایک بات اور آخری اپیل کر رہا ہوں. خبروں میں نے جب بھی خبر بھیجی ہے یا غفران نسیم نے، تو مشاعرہ نعت و مدح صحابہ یہ لفظ آنا چاہیے، اور چھپتا ہے، میرا بھیجا ہوا چھپتا ہے. ادھر میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ مشاعرہ نعت و منقبت چھپ رہا ہے، بالکل صرف شیعوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، صرف ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میں نے ٹوکا لوگوں کو، حسین الدین بلبن گیا بھی میں نے ٹوکا، میں نے کہا کہ مشاعرہ نعت و مدح صحابہ کا پورا جملہ ہے مشاعرہ نعت و مدح صحابہ. منقبت تو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے لیے ہے، اور مدح جو ہے وہ خلفاء راشدین کے لیے ہے. میں نے اس کی ایک دلیل دی ہے، دلیل بھی توجہ سے سماعت فرما دیں. اللہ کے رسول رحمت عالم نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان اقدس میں کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے. بہت مضبوط دلیل پیش کر رہا ہوں، بالکل حضرت مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ممبر شریف پہ بٹھا دیا اور کہا یہاں بیٹھ کے پڑھو. جب وہ آپ کی شان اقدس میں اشعار پڑھ چکے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شعر میں حکمت و دانائی کی بات ہوتی ہے، اور مزید ارشاد یہ فرمایا کہ اے حسان، تم نے جیسے شعر میرے لیے کہے اور پڑھے ہیں، ایسے ہی میرے دوست ابوبکر صدیق کے لیے کہو اور پڑھو. حضرت حسان کیونکہ زود گو شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، معیاری شاعر تھے عرب کے، انہی نے فی البدی شعر کہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور پڑھے. یہاں سے دو باتیں واضح ہو گئی. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے نعت سماعت فرمائی اور اللہ کے رسول نے مدح صحابہ سماعت فرمائی. دیکھیے نعت و مدح صحابہ کے جوڑ میں بتا رہا ہوں بالکل ایک دم، ہاں دونوں سماعت فرمائی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ نعت کا سننا اور مدح صحابہ کا سننا ہم مسلمانوں کے لیے سنت قرار پایا. نعت و مدح صحابہ، نعت و منقبت نہیں، نعت و مدح صحابہ کا سننا ہم مسلمانوں کے لیے سنت قرار پایا. ہاں تو یہ دلیل جو میری ہے، یہ میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس بات کو پھیلائیں کہ جب مشاعرے کی خبر شائع ہو. رضوان صاحب آپ بھی توجہ دیجیے، اور غفران نسیم صاحب بھی، اور نصیر صاحب بھی. نصیر کہاں ہیں؟ ہاں نصیر صاحب بھی، خاص طور پر فاروق راجب تو بیچارے ہیں یہ بزرگ آدمی، لیکن یہ لوگ ماشاءاللہ تو نعت و مشاعرے نعت و مدح صحابہ چھپنا چاہیے، نعت و منقبت میں مناسب ہے. یہ مجھے مختصر طور پر یہ عرض کرنا تھا. دو شعر صحابہ کرام سے متعلق پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ صدیق عمر ہیں خود قسمت، یہ چاروں کو اکٹھا کیا ہے ایک جگہ. جو پہلو بہ پہلو سوتے ہیں، صدیق عمر ہے خود قسمت جو پہلو بہ پہلو سوتے ہیں. اللہ غنی تقدیر غنی ہے مرکز عثمہ طیبہ میں، اللہ غنی تقدیر غنی ہے مرکز عثمہ طیبہ میں. حالات و حوادث کے ہاتھوں طیبہ سے ہوئے ہیں دور علی، حالات و حوادث کے ہاتھوں طیبہ سے ہوئے ہیں دور علی. کہنے کو نجف میں جسم صحیح ہے روح تو رخصہ طیبہ میں، کہنے کو نجف میں جسم صحیح ہے روح تو رخصہ طیبہ میں. وما علینا الا البلاغ. بلال یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور محترم محمد احمد خان ادیب صاحب کی بہت ہی بصیرت افروز تقریر کے بعد
ایسی باتیں جو ہم لوگوں کو ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنی چاہیے اور ان سے ملتے رہنا چاہیے بہت کچھ، اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرنا چاہیے۔ سینہ بسینہ جو علم ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ ان کی زندگی میں اس کو سپرد قلم کر دیا جائے، جو اس میں اغلاط ہوں، خامیاں ہوں، اس کو یہ درست کر دیں، اس لیے کہ یہ وہ نایاب ہیرے ہیں جو بعد میں ملنے والے نہیں ہیں۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تو یہ واقعی نایاب ہیں۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔